اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 4۔ وساریعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنۃ عرضھا السماوات والارض، اور دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین، اور وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ، اور ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو، والعافین عن الناس، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، والذین، اور وہ لوگ ہیں، اذا فعلوا فاحشۃ، جب کر بیٹھیں کوئی برا کام، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کریں اپنے آپ پر، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو فوراً ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا اور معافی مانگنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کی، وَمَن یغفر الذنوب، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو، الا اللہ، مگر سوائے اللہ کے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا ہو، مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، اولئک، وہی لوگ، جزاؤہم، ان کا بدلہ ہے، مغفرۃ، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور جنت رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں ہمیشہ رہیں گی، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا، قد حلت، گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے قوموں کے، عروج و زوال کے، سنن، قاعدے، فسیروا فی الارض، پس سیر کرو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو اپنی آنکھوں سے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا انجام ہوا دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا، ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہدی، اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ تو ہمت ہارو اور نہ ہی غم کرو، وانتم الاعلون، اور تم ہی سربلند ہوں گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو، ان یمسسکم کرح، احد میں اگر لگی ہے تمہیں چوٹ، فقد مس القوم، تو بدر میں لگ چکی ہے، مس القوم کرح مثلہ، تمہارے دشمن کو، قوم کو بھی چوٹ ایسی ہی، تمہاری دشمن قوم کو بھی ایسی ہی چوٹ بدر میں بھی لگ چکی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ ہار جیت کے دن، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم پھراتے رہتے ہیں انہیں لوگوں میں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، اور یہ اس لیے کہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ان کو جو آمنو، ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ، اور بنا لے، منکم، تم میں سے، شہداء، کچھ گواہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب الظالمین، ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے لے کے وساریعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، فرمایا گیا گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ عز و جل کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر، اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب عز و جل کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ پھر جنت کی وسعت اس بیان کی گئی کہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ لوگ سب سے وسیع چیز دیکھتے ہیں، وہ آسمان اور زمین ہے، اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر تمام آسمان اور زمینوں کو ترتیب میں ایک لائن میں رکھ کر چوڑا کر دیا جائے تو جو وسعت بنے گی، اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا، کون سی زمین، کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا، پھر کہاں ہے؟ فرمایا، آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے جنت ہے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں متقین کے 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، خوشحالی اور تنگ دستی، دونوں حال میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا،
غصہ پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، احسان کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترکیب، وما انفقتم من شیء، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، اور سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے بہترین رازق ہے، بلکہ رازق ہے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات، جو رزق عطا کرتا ہے، جو لوگوں کو ایک خرچ کرنے پر 10 عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے، یعنی تم خدا کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ عز و جل کے سے عذر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ پرہیزگاروں کے اوصاف کا بیان ہے کہ یہاں ان کا مزید ایک وصف بیان کیا گیا کہ اگر وہ ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ عز و جل کو یاد کر کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اور یہی مقبول توبہ کی شرائط ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ تیہان نامی ایک کھجور فروش کے پاس ایک حسین عورت کھجوریں خریدنے آئی۔ دکاندار نے کہا یہ کھجوریں اچھی نہیں، بہترین کھجوریں گھر میں ہیں، اور یہ کہہ کر اس نے عورت کو گھر لے گیا، وہاں جا کر اس کا بوسہ لے لیا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ اس عورت نے کہا اللہ عز و جل سے ڈر۔ یہ سنتے ہی تیہان نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ دو شخصوں میں بڑا پیار تھا، ان میں ایک جہاد کے لیے گیا، اپنا گھر بار دوسرے کے سپرد کر گیا۔ ایک روز مجاہد کی بیوی نے اس انصاری سے گوشت منگایا تو آدمی گوشت لے آیا، جب اس کی مجاہد کی بیوی نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ چوم لیا، لیکن چومتے ہی اسے سخت شرمندگی ہوئی، وہ جنگل میں نکل گیا اور منہ پر تمنچے مارے اور سر پر ہاک ڈالنا شروع کر دی۔ جب وہ مجاہد اپنے گھر واپس آیا تو اپنی بیوی سے اس دوست کا حال پوچھا، عورت بولی اللہ عز و جل ایسے دوست سے بچائے۔ وہ مجاہد اس کو تلاش کر کے حضور سید المرسلین کی خدمت میں لایا، پھر اس کے حق میں یہ آیات اتری۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں واقعے اس آیت کا شان نزول ہوں۔ ان یمسسکم کرہ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ کچھ یوں ہے، اے مسلمانوں یاد رکھو کہ اگر اس وقت میدان احد میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف پہلے میدان بدر میں پا چکے ہیں۔ یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، کبھی ایک کی فتح ہوتی ہے کبھی دوسرے کی، نیز یہ بھی یاد رکھو کبھی کبھار جو کافروں کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان کرواتا ہے کہ ان میں کون ہر حال میں صبر و استقامت کا پیک کر رہتا ہے، کون بزدل بنتا ہے۔ نیز کافروں کی فتح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے، تو کافروں کے غلبے میں بھی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ درس یہ ہے، یہاں آیات مبارکہ میں مسلمانوں کو بار بار بلند حوصلہ، باحوصلہ، چست اور ہوشیار ہونے کا فرمایا گیا اور کم ہمتی، سستی اور کاہلی سے منع کیا گیا۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔